یہ کہانی میرے ایک دوست رضوان کی بہن چندہ کے ساتھ بیتے ہوئے چند دنوں کی ہے۔ لاہور کے ایک علاقہ میں میرا ایک کلاس فیلو رضوان رہتا تھا، جو کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور آج کل اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی اور میں اکثر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے ابو امی اور بھائی بہن بھی میرے ساتھ کافی اچھے تھے اور کئی بار ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر تاش اور کیرم بورڈ بھی کھیلا کرتے تھے۔ ویسے تو گھر کا ماحول اتنا ایڈوانس نہیں تھا، لیکن اس کی بہن ساجدہ، جس کو سب گھر والے چندہ کہہ کر پکارتے تھے، اس وقت اس کی عمر 16-17 برس کے قریب ہوگی اور میں اس وقت تقریباً 28 سال کی عمر کا تھا۔ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھی آزادی کی ساتھ میرے سامنے آ جاتی تھی اور کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ رضوان کی طرح مجھے بھی بھائی جان ہی کہہ کر پکارتی تھی۔ ویسے بھی میں ان کے گھر کافی عرصے سے آ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کا فیملی فرینڈ بن چکا تھا۔ چندہ سانولی رنگت اور تیکھے نین نقش والی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ کرنے کا دل میں بھی نہیں سوچا تھا، اس لیے کبھی اس کی کسی چیز پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی میری موجودگی میں وہ چادر سر پر رکھتی تھی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مجھے دوپہر کے وقت رضوان کا فون آیا۔ اس نے مجھے فوری طور پر پارک میں ملنے کے لیے کہا۔ میں فوری طور پر گاڑی نکالی اور اس سے ملنے کے لیے پارک چلا گیا، جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خلاف پولیس نے قتل کا ایک مقدمہ درج کیا ہے اور اس کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس کا قتل سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ گزشتہ رات پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا، اس لیے وہ فرار ہو گیا، لیکن پولیس نے اس کے والد اور چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا ہے۔ اب گھر میں والدہ اور چھوٹی بہن ہے، جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ امی تو بیمار ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کر سکتی، جبکہ چھوٹی بہن بھی بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر چکر لگاؤں اور ان کو تسلی دوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آج ہی آپ کے گھر جاؤں گا۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اس کو ATM سے 20,000 روپے نکلوا کر دیے اور خود گاڑی پر بیٹھ کر اس کے گھر چلا گیا۔ چندہ نے دروازہ کھولا اور مجھے ہال کی طرف لے گئی، جہاں پر اس کی والدہ بھی آ گئی۔ دونوں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ چند دنوں تک سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا، ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر ان سے اجازت چاہی تو رضوان کی امی نے کہا کہ بیٹا، ہم رات گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، مہربانی کر کے رات کو تم گھر آ جانا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے رضوان سے فون پر بات کی اور رضوان سے کہا کہ اس کو کہو کہ رات کو ادھر ہی آ جائے، جب رضوان نے مجھ سے کہا تو مجھ سے انکار نہ ہوا۔ بہرحال میں اس وقت ان کے گھر سے نکل آیا اور دفتر چلا گیا اور پھر رات کو 10 بجے کے قریب ان کے گھر چلا گیا۔ دونوں ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میرے جانے پر کھانا لگایا اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رضوان کی امی، جو پہلے ہی شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی مریضہ تھی، قتل اور اس کے بعد پولیس کے چھاپے سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ انہوں نے نیند کی گولی لے لی اور پھر اپنے کمرے میں سو گئی۔ چندہ نے میرا بستر دوسرے کمرے میں لگایا اور خود امی والے کمرے میں جا کر سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا تو باہر سے آواز دی گئی کہ دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو 1 درجن کے قریب پولیس والے موجود تھے، جو دروازہ کھولتے ہی مجھے دھکا دے کر اندر آ گئے۔ انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی۔ اس دوران چندہ اور رضوان کی امی بھی اٹھ گئی تھی۔ جب پولیس والوں کو رضوان نہ ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں مہمان آیا ہوں، تو مجھے کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔
میں نے ان سے کہا کہ میں کیوں چلوں؟ تو کہنے لگے کہ تمہیں رضوان کے بارے میں معلوم ہوگا، جب وہ پکڑا جائے گا تو تم کو چھوڑ دیں گے۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ آپ چلیے، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ تو انہوں نے 2 سپاہی میرے ساتھ میری گاڑی میں بٹھا دیے۔ میں نے تھانے جاتے ہوئے راستے میں ایک فوجی افسر دوست کو فون کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ جب تھانے پہنچا تو سب انسپیکٹر باہر ہی کھڑے تھے۔ میرے گاڑی سے اترتے ہی کہنے لگے شاکر صاحب، آپ ہمیں میجر صاحب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تو ہم آپ کو تھانے آنے کی زحمت ہی نہ دیتے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ معاملہ میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے دوست نے فون کر کے ان کو مجھے چھوڑنے کا کہہ دیا تھا۔ خیر واپسی پر میں نے دوست کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا اور رضوان کے گھر چلا گیا۔ میں گھر پہنچا تو چندہ اور اس کی امی صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چندہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ چندہ جوان ہو چکی ہے۔ میرے ذہن میں کئی خیالات آئے، لیکن میں نے ان خیالات کو جھٹک کر اس کو علیحدہ کیا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ سو جاؤ۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں گئیں اور میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ خیر یہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور صبح ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا اور شام کو اپنے گھر جا کر کپڑے چینج کر کے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں تھا کہ مجھے صرف ایک دن کے لیے رضوان کے گھر جانا تھا، سو میں چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر ہی رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد چندہ کا فون آ گیا، بھائی جان آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ مجھے آج بھی آنا ہے؟ تو کہنے لگی کہ صرف آج ہی نہیں، مزید کئی دن تک ہمارے یہاں ہی رہنا پڑے گا۔ خیر میں نے گاڑی نکالی اور ان کے گھر چلا گیا، جہاں کھانے کے بعد رضوان کی امی تو نیند کی گولی کھا کر سو گئی، لیکن میں اور چندہ ٹی وی ہال میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اس دوران ٹی وی میں ایڈ آئی تو ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو رضوان سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کو لے کر اندر آ گیا۔ وہ چند منٹ تک رکا۔ اس نے چندہ کو امی کو جگانے سے بھی منع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے چندہ سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کل ساری رات امی تو سوئی رہی اور مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات جاگتی رہی ہوں، اس لیے میں نے آج آپ کا بستر بھی امی کے کمرے میں ہی لگا دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس کمرے میں نیند نہیں آئے گی، میں اکیلا سونے کا عادی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ یہ امی نے کہا تھا، لہٰذا آپ کو ان کی بات پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ خیر میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں اس کی امی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میرا بستر زمین پر لگا ہوا تھا، جبکہ چندہ خود صوفے کے اوپر لیٹ گئی۔ چندہ نے بڑی لائٹ آف کی اور 0 کا بلب آن کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے، پھر چندہ سو گئی، جبکہ میں ابھی تک جاگ رہا تھا اور نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ رات کو کسی پہر میری بھی آنکھ لگ گئی اور میں بھی نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی کہ رضوان کی امی کے کھراٹوں کی آواز سے میں جاگ گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر چندہ کی طرف پڑی جو سیدھی لیٹی ہوئی تھی، جو سوئی ہوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی کام خراب نہ ہو جائے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے رات کے 3 بج گئے۔ جب چندہ کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ گئی۔ اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگی اور کہنے لگی کہ شاکر بھائی آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئی، واپس آئی تو کہنے لگی کہ آپ ٹی وی لگا لیتے۔ میں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں لگایا کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، آپ ٹی وی ہال میں جا کر ٹی وی لگا لیں، چاہے تو کوئی فلم لگا لیں۔ میں نے پھر انکار کیا،
مگر اب کہنے لگی کہ چلیں میں آپ کو ٹی وی لگا دیتی ہوں۔ میں بھی اس کے پیچھے ٹی وی ہال میں چلا گیا، جہاں اس نے ٹی وی لگا کر ریموٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگی کہ جو بھی چینل دیکھنا ہے لگا لے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک گلاس پانی لا دو، تو ایک دم میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنا شروع کر دی۔ وہ پانی لے کر آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ بس تھوڑا بہت گزارا کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میرا بھی ہاتھ دیکھیے۔ میں نے انکار کیا تو ضد کرنے لگی۔ آخر زیادہ اصرار کرنے پر میں نے اس سے کہا کہ لاؤ میں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ تو وہ فوری طور پر میرے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، جس سے میرے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اس انداز سے پکڑا کہ وہ تھوڑا سا شرما گئی۔ اس کا ملائم ہاتھ پکڑ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں کچھ دیر اس کا ہاتھ دیکھتا رہا مگر بولا کچھ نہیں، اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ میری قسمت کیا کہتی ہے۔ میں پھر خاموش رہا تو اس نے پھر سوال کر ڈالا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی۔ تو کہنے لگی آپ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے، پلیز بتائیے نا۔ میں نے پھر ٹالا مگر وہ پھر ضد کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا۔ تو کہنے لگی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا کہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تو کہنے لگی کہ آپ کہہ دیں۔ اب میں نے اپنا کارڈ پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کھیل کتنی دیر سے چل رہا ہے اور کیسے شروع ہوا؟ تو وہ شرما گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بات راز ہی رہے گی۔ آگے کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو زون سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔